یہ ہے 2025 کا پنجاب۔ کہیں پر دھی رانی پروگرام کے تحت غریب ماں باپ کے بچیوں کی شادیاں کروائی جا رہی ہیں تو کہیں پر سڑکوں کی تعمیر کی جا رہی ہے، کہیں پر پورے شہر کا کچرا صاف کیا جا رہا ہے تو کہیں پر تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کام صرف اور صرف سال 2024 اور 25 کے دوران ہونا شروع ہوئے اور یہ وہ وقت ہے کہ جب پنجاب کے اندر تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ یعنی مریم نواز شریف آئی ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب کے اندر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اس طرح کے کام نہیں کیے گئے تھے، اور اب ریسنٹلی جس طریقے سے گرین بس سروس کا آغاز کیا گیا ہے تو یہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کے اندر ایک انقلاب برپا کر دے گی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر صرف گرین بس سروس کے ذریعے تقریباً 21,000 سے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے، اور اس کی ٹکٹ صرف 20 سے 35 روپے کے درمیان ہوگی، جو کہ باقی تمام صوبوں کے اندر چلنے والی بس سروسز کی نسبت سب سے زیادہ کم ہے۔ مریم نواز شریف نے جو چند انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں ان کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم سب کو ایک بار موازنہ ضرور کرنا ہے، اور آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک پنجاب کی تقدیر بدلنے اور پنجاب کی خدمت کرنے کے حوالے سے کس کا نمبر ٹاپ پر آتا ہے، مریم نواز شریف کا یا عثمان بزدار کا؟ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار پوری ایمانداری سے کر دینا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے ہماری آنے والی نسلوں کا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل شکیل حیدر آفیشیل۔ ناظرین گرامی، پنجاب کے اندر پچھلے 70 سال کے دوران وہ کام نہیں ہو پائے تھے کہ جو 2024 اور 2025 کے دوران ہونا شروع ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا کبھی دیکھا تھا یا کبھی سوچا تھا کہ پنجاب کے اندر تقریباً 2100 سے زیادہ ایسی بچیوں اور بچوں کی شادیاں کروائی جائیں گی کہ جن کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، جن کی شادیاں صرف اس لیے نہیں ہو رہی تھیں کہ ان کے پاس جہیز یا مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے تک نہیں تھے، یا وہ اور دیگر بہت سارے معاشی مشکلات کا شکار تھے۔ یہ کام پنجاب کے اندر پہلی بار اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ہو رہا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کام انتہائی کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ پنجاب کے اندر دھی رانی پروگرام کے تحت ہونے والی شادیوں کے دوران دلہنوں کو 1 لاکھ روپے کا ATM کارڈ دینے کے ساتھ ساتھ ان کے آئے ہوئے مہمانوں کو بہترین کھانا دیا جاتا ہے، ان کو وہاں پر سلامی دی جاتی ہے، ان کو انتہائی احترام کیا جاتا ہے، اور جس ضلع کے اندر یہ شادیاں کی جا رہی ہیں وہاں کی تمام انتظامیہ اور پولیس نہ صرف ان کو پروٹوکول دینے کے اوپر مامور ہوتی ہیں بلکہ ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ مریم نواز شریف نے اس کے علاوہ جو اب سب سے اہم ترین منصوبہ شروع کروایا ہے، جس کے تحت پورے پنجاب کے اندر تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، تو یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ مریم نواز شریف نے جس طریقے سے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران بھی ایک آپریشن کیا گیا تھا، مگر اس آپریشن کے دوران بہت سارے فالٹ سامنے آئے تھے، بہت ساری ایسی خامیاں سامنے آئی تھیں کہ جس کے نتیجے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کو ایک ناکام پروجیکٹ تصور کیا تھا۔ مگر مریم نواز شریف کے اس شروع ہونے والے پروجیکٹ کے بارے میں آج پورا پاکستان بلکہ خود دکاندار بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر تجاوزات کا خاتمہ اسی طرح سے جاری رہا تو نہ صرف پورے ملک کے پنجاب کے بازار کھلے ہو جائیں گے بلکہ کاروبار بھی چمک اٹھیں گے۔ اب ہم اگلی بات دیکھتے ہیں۔ پورے پنجاب کے اندر جس طریقے سے آج صفائی کی جا رہی ہے، ہم نے ماضی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پنجاب کی گلیاں، پنجاب کی سڑکیں، پنجاب کے بازار، پنجاب کے گاؤں، پنجاب کے قصبے، پنجاب کے دیہات، پنجاب کا چھوٹا علاقہ، پنجاب کا بڑا علاقہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو گرین یونیفارم پہنے صفائی کرنے والے نظر نہ آتے ہوں، اور یہ سب پہلے صرف ایک تصور کے طور پر ہی ہمارے ذہن میں ہوا کرتا تھا، مگر اب ہم روزانہ سڑکوں کے اوپر، بازاروں کے اندر اس کو حقیقت کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ مریم نواز شریف نے وہ تمام پروجیکٹس شروع کروا دیے ہیں کہ جن کا باقاعدہ طور کے اوپر ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے۔ صحت کے حوالے سے اب تک کوئی بہت زیادہ بڑے پروجیکٹ تو سامنے نہیں آ پائے ہیں، مگر مریم نواز شریف نے صحت
صحت کے حوالے سے جو کام شروع کیے ہیں ان کے نتیجے کے اندر جو پسماندہ اضلاع ہیں ان کو بہت بڑے پیمانے کے اوپر فیسلٹیز مل رہی ہیں. بہت سارے ایسے اضلاع کے جن کے DHQ ہاسپٹلس کے اندر ادویات تک نہیں ملتی تھیں, اب وہاں پر ادویات ملنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ بھی فری آف کاسٹ. ایسے بہت سارے اضلاع کہ جہاں پر آپریشن بہت مہنگے کیے جاتے تھے, اب سرکاری ہاسپٹلس کے اندر وہی آپریشن بالکل مفت کیے جا رہے ہیں, اور نہ صرف آپریشن کیے جا رہے ہیں بلکہ اس کے بعد جتنی بھی فیسلٹیز مریض کو دستیاب کی جانی چاہیے وہ سب کی جا رہی ہیں. اب ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہم نے آج تک کام نہیں دیکھا تھا جو اب مریم نواز شریف کر رہی ہیں. ہم نے پنجاب کے اندر تجاوزات کے حوالے سے اتنا بڑا کام آج تک نہیں دیکھا تھا جو مریم نواز شریف کروا رہی ہیں. ہم نے یتیم بیٹیوں کی شادیوں کے حوالے سے اتنا بڑا پروجیکٹ آج تک نہیں دیکھا تھا جو مریم نواز شریف کروا رہی ہیں. اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور پھر ہم موازنہ کریں کہ کیا عثمان بزدار نے آج سے کچھ سال پہلے اپنی حکومت کے دوران یہ سب کروانے میں کامیابی حاصل کی تھی یا نہیں, تو ایک ہی جواب آتا ہے نہیں. اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو نہ صرف کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں بلکہ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو, ہم کسی بھی سیاسی شخصیت کو سپورٹ کرتے ہوں, ہم کسی بھی سیاسی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہوں یا پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں, ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو ہر صورت دیکھنا ہوگا. ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں, اور گراؤنڈ ریالٹیز تو یہی بتا رہی ہیں کہ مریم نواز شریف کے اوپر جتنی زیادہ تنقید کی جاتی رہی, ان کو جتنا سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا, یہ ایک سچ ہے کہ انہوں نے ہی اتنی ہی لگن سے کام کیا, اتنی ہی لگن سے اپنی ٹیم کو کام پر لگایا, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر یتیم بچیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, صفائی ستھرائی کا کام بھی ہو رہا ہے, لوگوں کے مسائل حل بھی کیے جا رہے ہیں, تجاوزات کا خاتمہ بھی کیا جا رہا ہے, نئی سڑکوں کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے, غریب بچوں کے اندر فری بائکس اور فری لیپ ٹاپ تقسیم بھی کیے جا رہے ہیں. اور یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں کہ جن کے ذریعے آنے والا وقت نہ صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا بلکہ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ دیگر صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ بھی مریم نواز شریف کو دیکھتے ہوئے ان تمام پروجیکٹس کو شروع کریں, اور پھر دیکھیں کہ پنجاب کی طرح ان کے صوبوں کے اندر بھی کتنے بڑے پیمانے کے اوپر تبدیلی آتی ہے. مریم نواز شریف نے نوجوانوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے جو اہم ترین ایک کارنامہ سر انجام دیا وہ ان کے لیے جو بائکس تھیں, الیکٹرک بائکس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیپ ٹاپس تھے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ نہ صرف پسماندہ اضلاع بلکہ بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی جب بچیوں کو بائکس دی گئی ہیں, جب بچوں کو بائکس دیے گئے ہیں تو وہ کتنے خوش ہیں, ان کی زندگیوں کے اندر کتنی زیادہ ریلیکسیشن آ گئی ہے. اب سوچیے کہ ہماری ایک بیٹی جو روزانہ بسوں پر, کوچوں پر دھکے کھا کر اپنی یونیورسٹی, اپنے کالج پہنچا کرتی تھی, مریم نواز شریف نے جب سے اس کو الیکٹرک بائک دی ہے وہ نہ صرف خود بائک کے اوپر اپنے کالج اور یونیورسٹی جا رہی ہے بلکہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر چھوڑ رہی ہے. اور یقین جانیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے اپنی بچیوں کو تعلیم تو دلوانا چاہتے تھے مگر ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹیشن کا ہوتا تھا اور ان سے اٹھنے والے بھاری اخراجات ہوتے تھے. ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے لوگوں کی زندگیاں اسی طرح آنے والے وقت میں مزید آسان فرمائے. اور اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا.